الفرد الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد سبحان اللہ. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان اللہ. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين المكين في كل وقت وحين وفي ملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات کرام، پیران اعظام، علماء کرام اور حضور کی محفل میں تشریف لانے والے عزتوں کے لائق میرے سر کے تاج سامعین کرام، تھوڑا وقت رہ گیا، زیادہ آپ نے گزار لیا. اب یہ کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے، کچھ سیکھنے کا وقت ہے اور کچھ پانے کا وقت ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ ہے، حامیم عین سین. آتی ہے اگر حرفوں سے حامیم عین سین فا. قرآن مجید کی 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. مانا کسی کو بھی نہیں، تعبیرات بہت سی ہیں لیکن معانی کا علم ممکن نہیں ہے. معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے یا جس کو اللہ کا رسول بتا دے. اور وہ مولا علی کے سوا کون ہے؟ انا مدینہ العلم والی. سبحان اللہ. مولا علی آپ کے سامنے آپ کے سوا کون جانے. قرآن میں اللہ نے کتنے راز رکھے ہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، جب مولا علی کا ذکر آتا ہے اندر سے ٹھنڈ سینے میں پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس کو دیکھنا عبادت ہے؟ پتہ ہے نا یار، آپ سارے ذوق والے لوگ ہیں. کس کو دیکھنا عبادت ہے؟ علی کو. کس کو دیکھنا عبادت ہے؟ علی کو. نہیں، چہرہ
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں. صرف مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. میں نے قطرہ قطرہ قرآن پیا ہے. میں نے احادیث پڑھی نہیں ہے. میں نے احادیث کو سینے کے اندر ڈالا ہے. میں نے تو قرآن اور حدیث سے جو اخذ کیا وہ یہ ہے کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے. تھوڑا دائرہ وسیع کرتے ہیں نا جی. والدین کے چہرے کو دیکھنا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. آج تک ہم صرف یہی پڑھتے آئے مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور علی کے نوکر کو گھر گھر میں بیٹھے. کبھی محبت سے ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو. ایسی عبادت ہے کہ اللہ حج کا ثواب عطا کرے. اب بات یہاں پہنچی کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تھوڑا سا اور آگے آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. خالی دیکھتے رہو، اللہ ثواب کے بہت پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے. والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. ابھی بات ختم نہیں. کبھی اللہ آپ سب کو، آج میلاد کا دن ہے، میلاد کے دن کے صدقے، حضور کے صدقے آپ سب کو کعبۃ اللہ کی حاضری آمین. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کچھ بھی نہ کرو. لوگ عمرے پہ عمرہ کرتے جاتے ہیں. 40 رحمتیں صرف انہیں ملتی ہیں جو صرف بیٹھ کے کعبے کو بس دیکھتا ہے، کچھ بھی نہ کرے. 100 میں سے 40 رحمتیں. گویا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور چوتھا تو آپ سب کو پتا ہے، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ والدین کو دیکھو تب بھی عبادت، قرآن کو دیکھو تب بھی عبادت، کعبے کو دیکھو تب بھی عبادت، اور مولا علی کو دیکھو تب بھی عبادت. یا رسول اللہ فرق کیا ہے؟ اب میں فرق بتا دیں. عبادت میں بھی فرق ہے. آپ کی شیروان کی مسجد میں نماز پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جامع مسجد میں کہیں بڑی مسجد میں چلے جاؤ، 500 نمازوں کا. مسجد مصطفیٰ میں چلے جاؤ، 50,000 نمازوں کا. اور کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ، 1,00,000 ثواب نمازوں کا ملتا ہے. عبادت ایک جیسی ہے، ثواب الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ بدل گئی. آؤ اب دل کھول کے سننا. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور والدین کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی کہا؟ ایک طرف حج کا ثواب ہے، ایک طرف 10 نیکیاں ہیں، ایک طرف 40 رحمتیں ہیں. لیکن جب میرے مولا
اللہ شاہ جی کا شاگرد ہوں نا، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہو۔ یہ نہ کہا کہ کتنی عبادت کا ثواب ہے، تعین نہ کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ وہ کیوں، کہا کہ ادھر میں نے بتا دیا اتنا ثواب ہے، ادھر میں نے چھپا دیا کتنا ثواب ہے۔ ارے سمجھے نہیں، جو جتنی محبت سے مولا علی کو پکارے گا اللہ اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اب ثواب ڈھیروں لینا یہ آپ پہ منحصر ہے، کوئی علی پکار کے ایک نیکی دے گا، کوئی علی پکار کے دنیا جہاں کے ثواب سمیٹ لے گا۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے طاہر صاحب۔ اچھا، کسی کا بیٹا ہونا، آپ اس کی ماں کے پاس جائیں، میں میلاد کی طرف آ رہا ہوں لیکن ذکر علی کے بغیر ہماری محفل مکمل نہیں ہوئی۔ کسی کا بیٹا ہو، ڈی سی لگ جائے، کمشنر لگ جائے، اللہ آپ سب کے بیٹوں کو بڑے عہدے عطا کریں۔ آپ پوچھیں آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، ماں بڑے فخر سے کہے گی میرا بیٹا ڈی سی لگا ہوا ہے، میرا بیٹا منسٹر لگا ہوا ہے۔ خوش ہوتی ہے نا ماں، دنیا کا ایک عہدہ مل گیا، خوشی ہوگی۔ آؤ تلے زہرا پہ جاتے ہیں، جہاں بے وضو جن کا نام لینا بھی بے ادبی ہے۔ اے سیدہ طیبہ طاہرہ، میری کروڑ جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ کیا آپ کے بھی بیٹے ہیں؟ جواب آئے گا ہاں، جوڑی اللہ نے دی ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے، جوڑی دی ہے اللہ نے۔ اے سیدہ، لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، یہ کام کرتا ہے، بتائیے نا آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیا جواب آئے گا؟ انہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ دشمنی سرداروں سے رکھ کے کوئی جنت میں جانے کی تمنا بھی کرے محال ہے۔ جب سردار ہی اجازت نہ دیں، ارے سردار تمہیں پسند نہیں تو جنت کیسے پسند ہے؟ آج 12 ربیع الاول ہے، میں وہ آیت پڑھ رہا تھا، حامیم عین سین کاف۔ آپ نے عبرانی زبان نہیں پڑھی، میں نے عبرانی زبان کو چھوا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، محسوس بھی ہے۔ اب وہ زبان نہیں ہے دنیا میں، ناپید ہو گئی۔ بتائے کیا؟ عبرانی زبان میں سین کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن کے اکثر الفاظ عبرانی زبان میں ہیں۔ جیسے آپ کبھی طواف کر رہے ہو نا، آپ کے آگے آگے کوئی ایرانی طواف کر رہا ہو تو ایرانیوں کے ہاں ان کی زبان میں کاف کا لفظ نہیں ہے۔ اب وہ حجر اسود کے سامنے سے استلام کرتے ہوئے گزریں گے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کی زبان میں کاف ہے ہی نہیں، وہ کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کاف کو جیم سے بدل دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ عجیب انسان ہے، طواف کر رہا ہے، کعبہ میں کھڑا ہے، بدلا رہا ہے، اکبر کو اجبر کہہ رہا ہے، لیکن کیا کرے؟ ان کی مجبوری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عربی زبان میں پے کا لفظ نہیں ہے، پاکستان کو پاکستان کہنا ہماری مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اجبر کہتے ہیں۔ اب آؤ، عبرانی میں سین نہیں ہے، شین ہے۔ قرآن کے اکثر الفاظ عبرانی زبان میں، اب عبرانی جب اس کو پڑھیں گے نا، حامیم عین سین کاف، تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ حامیم عین شین کاف۔
اور یہ سیدھا سیدھا بنتا ہے حامیم عشق۔ اللہ نے عشق کو عشق کے پردے میں چھپا کے ہمیں عطا کیا۔ کبھی آپ نے گریوٹی دیکھی ہو، کشش ثقل دیکھی ہو؟ میں پیالی کو اوپر پھینکوں، یہ اوپر ٹکے گی نہیں، دوڑ کے نیچے آئے گی۔ کیوں نیچے آتی ہے؟ زمین میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ پیالی کو نیچے کھینچ کے واپس لے آتی ہے۔ یہ ہوئی کشش یا کشش ثقل کہے۔ کشش جب کشش کو دیکھتی ہے اس کو کھینچ کے لے آتی ہے، جب حسن حسن کو دیکھتا ہے وہ اپنے ایک حسن کو کھینچ کے دوسری طرف لے آتا ہے، اور جب اس حسن میں محبت شامل ہو جائے، اب کہتے ہیں کہ یہ عقیدت آ گئی، ہم فلاں شخص سے عقیدت کرتے ہیں، پیر صاحب سے، صوفی ولی الرحمان صاحب سے عقیدت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری کشش میں محبت شامل ہو گئی، وہ عقیدت بن گئی۔ اللہ کی قسم، جب عقیدت میں تھوڑا سا محبت میں جب عقیدت کو شامل کر دیں تو وہ مودت بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی آل کے ساتھ مودت کرنا، اور ان کے بغیر تمہاری زندگی کی سانس بھی نہ گزرے، ایسا پیار کرنا کہ تم ان کے بغیر مر جاؤ لیکن ان کے بغیر تم جی نہ سکو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب عشق مودت میں جب عشق شامل ہو جائے، پھر جب اس میں جلن شامل ہو جائے، یہ مختلف مدارج ہے محبت کے، تو جو سب سے آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کی قسم لفظ عشق بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حامیم عشق، بولا یہ حامیم کیا ہے؟ جس سے عشق کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے او سنو، نام احمد لو اس میں حامیم آتا ہے، نام محمد لو اس میں حامیم آتا ہے، سیدھے لفظوں میں حامیم میرا محمد ہے، میں بھی عشق کرتا ہوں، تم بھی عشق کرو۔ حامیم عشق، میں بھی عشق کرتا ہوں، تم بھی عشق کرو۔ آج یہ عشق ہی تو ہو رہا ہے نا جی۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، جب وہ دنیا سے گئے ان کی عمر تھی 33 ایئرس، 33 سال عمر تھی۔ جب واپس آئیں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے؟ حضور سے پہلے گئے 570 سال 71 سال پہلے، جب واپس آئیں گے تو عمر کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی، 33 سال جتنی لے کے گئے تھے، اتنی عمر میں واپس آئیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یا اللہ کے تب بھی 33 کے، ہزاروں گزر گئے پھر بھی 33 کے، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ میں نہیں آئے۔ کہا او عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ نہیں نبی تو تھے، اور کیا تھے؟ کہا یہ محمد عربی کے نقیب اور اسٹیٹ سیکرٹری بن کے آئے، جنہوں نے اعلان کیا یاتی من بعد اسمہ احمد، اور جس کا اسٹیٹ سیکرٹری سمجھ میں نہ آئے وہ زہرا کا بابا تمہاری سمجھ میں کیسے؟ جس کا اسٹیٹ سیکرٹری سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی محترم خود کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ایک شخص آیا کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ مسکرائے، کہا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا انت نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہوں۔ کہنے لگا انت روح اللہ، کیا آپ اللہ کی روح بھی ہیں؟ کہا ہوں۔ کہنے لگا ایک بات اور، آخری سوال، کیا اللہ آپ کی مانتا بھی ہے؟ یہ تو عیسیٰ روح اللہ کا مقام ہے۔ حضور کی امت کے کتنے ولی ایسے ہیں کہ اگر قسم کھا دینا تو اللہ نے وہ کام نہ بھی کرنا ہو، ان کی قسم کے صدقے اللہ وہ کام ویسے ہی کر دے۔ سبحان اللہ۔
کہا کیا اللہ آپ کی مانتا بھی ہے؟ کہا منوانے والے منوا لیتے ہیں۔ کوئی غوث اعظم ہو، کوئی امام جعفر صادق ہو، کوئی امام زین العابدین ہو، کوئی مولا علی ہو، دامن پھیلائے تو تب تک نیچے نہیں کرتے جب تک اللہ سے اپنی بات منوا لے۔ کہنے لگا پھر ایک بات مجھے بھی اللہ سے منوا دے۔ کہا تو وہ کیا کہے؟ کہنے لگا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ سے کہیں مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ دے۔ مانگا بھی تو کیا، مجھے اپنے عشق کا اللہ ایک قطرہ دے۔ کہا بڑا مشکل سوال کر دیا، لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ اسے عشق الہی کا ایک قطرہ دے دے۔ جواب آیا عیسیٰ مانگا تو نے ہے میں دے دوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے، وہ دیوانے اللہ کا عشق مانگنے والے، اللہ کہتا ہے دے تو دوں گا لیکن تو برداشت نہیں کر سکے۔ کہتا ہے اچھا آدھا قطرہ عشق کا دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھ گئے، مولا آپ کہتا ہے آدھا قطرہ، آدھا اللہ اس کو دے ہی دے۔ اللہ نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جب عشق کا آدھا قطرہ ملا، کپڑے پھاڑے، جنگلوں میں نکل گیا، ویرانوں میں نکل گیا، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے۔ وہ دیوانے تجھے کیا ہوا؟ لوگوں میں نے اللہ کے عشق کا آدھا قطرہ پی لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، 3 ماہ بعد واپس آئے، اس جگہ پہنچے، دیوانے کا خیال آیا، پوچھا لوگوں یہاں وہ دیوانہ پھرتا تھا اللہ کا عشق مانگنے والا، وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا وہ فلاں پہاڑ پہ بیٹھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کر دے۔ جبریل آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، جدھر وہ دیوانہ بیٹھا تھا ریاض صاحب، وہ لے کے ادھر پہنچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، او دیوانے، کوئی جواب نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توجہ سے دیکھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، بولتا نہیں ہے۔ پھر ہلایا، جب ہلا کے کہا دیوانے، پھر بھی نہ بولا۔ یا اللہ اس کو کیا ہو گیا؟ چنگا بھلا تو تھا، نبی بلاتا ہے بولتا نہیں۔ آواز آئی عیسیٰ اس نے میرے عشق کا آدھا قطرہ پیا ہے، تو بولنے کا کہتا ہے، اگر آرے سے چیر بھی گئے یہ تب بھی نہیں بولے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے عشق میں اتنا مگن ہو گیا کہ اگر تو آرے سے چیر بھی گئے یہ تب بھی نہیں بولے گا۔ جو اللہ کے عشق کا آدھا قطرہ پی لے وہ نبی کی نہیں سنتا۔ وہ نبی کی کیوں نہیں سنتا؟ عشق کا آدھا قطرہ پیا ہے۔ میں کروڑوں سلام کیوں نہ دوں، میں اربوں سلام کیوں نہ دوں، میں کھربوں سلام کیوں نہ دوں؟ زہرا کے لال کو، زینب کے بھائی کو، حسین کو سارا خاندان کٹا دیا، لیکن بولے نہیں، شکوہ نہیں کیا، لیتے نہیں، آنسو نہیں بہا۔ اے مولا حسین یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا میں نے عشق الہی کا پورا سمن۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک قطرہ آدھا قطرہ پی کے نہ برداشت کر سکا، حسین پورا سمندر عشق کا پی کے پھر بھی اپنے قدموں پہ کھڑے۔ میرا خیال ہے کہ وقت کا دامن بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی کلوز کرتے ہیں۔ آج کل جھنڈوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے نہیں، ہماری طرف ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، لائٹوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔
کوشش نہیں ہوئی. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، پہلے جنگ ہوتی تھی اسلحے کی، یہ میزائل ہے، یہ توپ کا گولہ ہے، یہ شاہین ہے، یہ گوری ہے، یہ تلواریں چل رہی ہیں، یہ تیروں کی جھنکار ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں. لیکن آج جنگ اس طرح نہیں ہوتی. ایٹم بن گیا لیکن ایٹمی وار نہیں ہوتا. پھر کون سی جنگ ہوگی؟ یہ انسٹرومنٹس کا دور ہے، آلات کا دور ہے. اب کوئی بندوق کی گولی نہیں مارتا، اب ذہن کیپچر کیے جا رہے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج کیے جا رہے ہیں. کہا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ حضور کے عشق میں کیوں دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں؟ یہ گلیاں، یہ جھنڈے، یہ بازار کیوں سجاتے ہو؟ آج مائنڈ سیٹ یہ بنایا جا رہا ہے کہ نبی محترم کا عشق سینوں سے نکال. زہر دیتے ہیں تو شہد کی پڑیا میں چھپا کے دیتے ہیں. اور یہ کچے ذہن ہوتے ہیں نا، علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں، اور ہمارے علماء بھی اللہ ماشاءاللہ بتاتے وہ بھی نہیں. جہاں سے انہیں کوئی میٹھی بات لگتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو مسجدوں میں کوئی بچہ آ بھی جائے نا تو کوشش کی جاتی ہے دھکے دے کے مسجد سے نکالو. اس کا نتیجہ یہی تو نکل نہیں ہے. ہم نے بچوں کو پیار دیا ہی نہیں ہے، ادھر سے تھوڑا سا پیار ملتا ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کا عشق نکال دو دلوں سے. یہودی پیسہ پھینکتے اور وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. مجھے سیدہ آمینہ کے گھر میں جانے دو، مجھے مکہ کی اس گھاٹی میں جانے دو جہاں اللہ کا حبیب آیا تھا. سیدہ آمینہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، شرقی دیوار پھٹی، ایک عورت اندر آئی حضور کی ولادت کرنے میں. ایک عورت اندر آئی، میں نے پوچھا من انتی، آنے والی تو کون ہے؟ کہنے لگی انا حوا، میں تم سب کی ماں آدم کی بیوی حوا ہوں. کہتی ہیں ابھی تعارف مکمل نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک عورت اور آ گئی. میں نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اجنبی عورتیں ہیں نا جی، تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں آسیہ ہوں، تیسری آئی میں مریم ہوں، چوتھی آئی میں سارہ ہوں. کہتی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں. مجھے فرشتے نے چھٹے ماں آ کے بتایا کہ آپ کے شکم میں اللہ کا حبیب پرورش پا رہا ہے. کہتے ہیں 9 ماہ بھی گزر گئے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے. پتہ کیسے چلے؟ پتہ تو ہمارا چلتا ہے، ہم بوجھ بن کے ماں کے پیٹ میں آتے ہیں. مادے کا پتہ چلتا ہے. کیوں یاسر صاحب میں زور سے ماروں تو یہ ٹوٹ جائے؟ کیوں ٹوٹے؟ کہ میرے اندر وزن ہے، بوجھ ہے میرا، میرے بوجھ سے ٹوٹے گا. اگر یہاں نیچے لائٹ لا کے رکھ دیں، روشنی لا کے رکھ دیں، میں روشنی پہ بیٹھ جاؤں تو روشنی کو کیا فرق پڑتی ہے؟ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نور بن کے شکم میں آمینہ میں آئے، آمینہ کے شکم میں نور تھا. انہیں کیا پتا چلتا کہ میں حاملہ ہوں؟ وہ تو بچے وہ تو جب پیدا ہوئے تو ناک بھی نہیں تھا. دنیا کا قانون سمجھ میں آئے تو آئے کہ ناک کے بغیر خوراک ہی نہیں ملتی. ارے وہ ہم ہیں جو پیٹ میں ماں کا خون پینے کے محتاج ہیں. یہ نبی محترم کے ناک نہ دے کے بتایا یہ پیٹ میں بھی محتاج نہیں تھے. اللہ نے اپنی خوراک پیٹ میں نہیں عطا کرتا. سبحان اللہ. سر جاوید صاحب آپ کے ذوق کی نظر کہتی ہیں کہ ایک عورت اور آئی، وہ دنیا کی عورت لگتی نہیں تھی، نور ہی نور اس کے چہرے تھے. جب وہ آئی تو میں نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟
تو مجھے اماں حوا نے تعارف کروایا، کہنے لگی یہ دنیا کی عورت نہیں ہے، یہ جنت کی حوروں کی سردار لائبہ ہے۔ کہتی ہیں میں نے اس کی تعظیم کے لیے کہا کہ خادم اس کو کرسی لا کے دو، یہ کرسی پہ بیٹھے۔ لائبہ نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی میں سردار بن کے نہیں آئی، تاجدار کا نوکر بن کے آئی، میں سردار بن کے نہیں آئی، میں تاجدار کا نوکر بن کے آئی ہوں۔ پھر بڑی مزے کی بات اس نے بتائی، لائبہ کہنے لگی میں نے 500 سال مسلسل اللہ کی عبادت کی، سجدے میں گری رہی۔ جب 500 سال پورے ہوئے اللہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اللہ مجھ سے کہنے لگا مانگ لائبہ، آج کیا مانگتی ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ صدر وزیر اعظم آپ سے کہے مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے کہ آج جو مانگوں گا یہ دے گی، یہ دے گا۔ ادھر لائبہ کی قسمت پہ ناز کرو، اللہ کی قسم اور دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں، حاکم الحاکمین مالک الملک اللہ کہہ رہا ہے آج مانگ، جو مانگے گی میں رب تجھے عطا کروں گا۔ آسمان مانگتی اللہ آسمان دے دے، چاند سورج ستارے مانگتی اللہ وہ دے دیتا، لیکن مانگا تو کیا؟ کہنے لگی میرا وقت جا گیا۔ آج اللہ نے خود کہا مانگ، میں نے کہا نہ ہیرے نہ جواہرات نہ سرکاری، ربا کچھ نہیں مانگتی، آج دینے پہ آیا ہے تو اپنے حبیب محمد کی دائی بنا کے دی ہے، دائی بنا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء سنت زندہ باد۔ باتیں تو آپ نے بڑی سنی ہوگی، سینکڑوں مقرر آئے چلے گئے، لیکن علی کا بیٹا علی کے دیے سے بتاتا ہے، کہا آج مجھے دائی، کیا میں مانگ کے دائی بن کے آئی ہوں، میں کرسی پہ نہیں بیٹھتی، میں تو نوکر بن کے کھڑی رہوں۔ کہتی ہے میری نظر اوپر پڑی، میں نے دیکھا زمین سے آسمان تک نوری ملائکہ ہاتھوں میں نور کے تھال اور جنت کی شیرینی کے ٹوکرے لیے کھڑے ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جواب آئے گا یہ پروٹوکول دستہ ہے، نبی ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے۔ میں بڑا سوچتا ہوں، فرض کریں میں شیروان میں آیا، اب آپ کو پتا ہے کہ میں شملہ پہاڑی سے اوپر آؤں گا، فلاں راستے سے ادھر آؤں گا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا استقبال کرنے کے لیے لوگ ادھر جا کے خاکی میں جا کے کھڑے ہو جائیں، میں نے ادھر سے آنا ہے، لوگ استقبال کے لیے ادھر ہی کھڑے ہوئے، نہیں سمجھے گا۔ کوئی یہ کہے محمد عربی مکے سے آئے، کون نہیں، مدینے سے آئے نہیں، حجاز سے آئے نہیں، یمن سے آئے نہیں، وہ اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین تک کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں یہ رب کے پاس سے آ رہا ہے، وہی محمد عربی۔ پتہ نہیں جھنڈوں کی بات کی کدھر سے کدھر نکل گئی۔ آپ فرماتی ہیں اگلا منظر، یہ ساری تمہید میں نے آپ کے جھنڈوں کے لیے بات دی۔ اگر کوئی کہے نا تو جھنڈے لگانا بدعت ہے، یارو ایک نعرہ میرے ساتھ لگاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، انکار کی آمد، انکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، اللہ کے یار کی آمد۔ حضور صرف ہمارے تو نہیں ہے نا، سب کے ہیں۔ پھر آؤ کہو سرکار کی آمد مرحبا کہنے والوں، سنیو تمہیں سرکار کی آمد، کون ہے یار؟ حضور سب کے ہیں۔ دیوبندیوں تمہیں سرکار کی آمد، مرحبا، اہل حدیثوں تمہیں سرکار کی آمد، مرحبا، اور شیعوں تمہیں سرکار کی آمد، مرحبا۔ حضور جتنے ہمارے اتنے تمہارے بھی ہیں، آؤ مل کے خوشیاں منائیں، سرکار
بھی محمد کے تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ ہے حضور نے ہمیں کیا کہا؟ ہمیں کہا یہ میرے امتی 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 امتی، اس کا معنی آتا ہے میری امت۔ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ حضور خود ہمیں کہہ رہے ہیں میرے، تاجدار خود کہہ رہے ہیں میرے، میں اپنے وقت پہ ناز کیوں کروں؟ جانے کائنات مجھے اور آپ کو میرا کہہ رہے ہیں، اور جنہیں حضور میرا کہہ دیں وہ دور کیوں بھاگے جی؟ ہم حادثاتی طور پہ حضور کی امت میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہوا چلی کسی کو آدم کی امت میں بکھیر دیا، کسی کو ابراہیم کی، کسی کو نوح کی امت میں بکھیر دیا، نہیں، اللہ نے ہمیں چن کی امت میں کیا کر کے پیدا کیا؟ اب مزہ آئے 10 منٹ اوپر ہوتے ہیں خیر لہٰذا ناراض نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے 3 بجے ختم کر دیں گے۔ ہمیں چن کے پیدا کیا۔ آپ کے یہاں ایم کون ہے؟ آپ کے کون ہے؟ علی خان صاحب آپ کے ایم این اے، آپ نے انہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ جس دن ووٹ ہوئے آپ نے گنتی کی، علی خان صاحب کے 1,00,000 ووٹ نکلائے، کلندر لودھی صاحب کی باری آ گئی، آپ نے گنتی کی 50,000 ووٹ نکلائے، آپ نے کہا یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، چنا ہے نا آپ نے، اب ان کی عزت کرو، جو ہار گیا عزت نہیں ہے، جو جیت گیا عزت ہے، چن کے ہم نے خود چنا ہے، عزت کی کرسی پہ بٹھا دیں، اور شیروان والوں اپنے نصیب پہ ناز کرو، دنیا والے چنے تو وہ عزت کے لائق ہوتا ہے، تمہیں خدا نے خود چنا ہے، تمہاری عزت کا یا غوثیہ زندہ باد، زندہ باد، ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں چنا، اس کی آمد کی خوشیاں میں بازار کیوں نہ سمجھیں۔ اگلی بات، اللہ آج بڑا خوش ہے، ظاہر حضور کی آمد میلاد ہے، سارا سال بیٹے دیتا رہا، خوش تھا۔ اللہ خوش ہے تو ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ اللہ تیری خوشی میں ہم خوش ہیں، اور ہمیں پتہ ہے علامہ سہیلی نے روز العنف میں بڑی نادر بات کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں میلاد کا دن تھا، لوگوں نے بازار سجائے ہوئے تھے، میں باہر نکلا، میں بڑا خوش ہوا، اچانک ایک طرف سے آواز آئی اور یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، یہ روز العنف میں علامہ سہیلی نے لکھا ہے، کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں گھر آیا روتا رہا، میں اپنے سرکار کی خوشیاں مناؤں، ارے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں کہ میں روتے روتے دعا کی، میں نے یا اللہ کرم کر دے، مجھے بتا دے میں کچھ اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سو گیا ادھر ہی روتے روتے، میں سویا، میرا نصیبہ جاگ گیا، میری قسمت جاگ گئی، جانے کائنات کا دیدار ہو گیا۔ کہتے جب حضور کا دیدار ہوا